حقائق روشن ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی میرے اقدامات مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے, اینک تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, مفاہیم روشن ہوتے چلے جائیں گے. اگر میں نے سرخ شیشوں کی اینک لگا لی تو مجھے شلجم بھی چقندر نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اینک ہی وہ لگائی ہوئی ہے جو مجھے وہ نظر آئے. بھئی یہ مجلس عذاب ہی ہے, اور اس مجلس کی برکت یہ ہے کہ یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں وہ دکھایا جاتا ہے جو حقیقت ہو. یہاں سرابوں میں زندگی گزارنے والے نہیں ہوتے, یہاں حقیقتوں میں جینے والے لوگ ہوتے ہیں. زاویہ بدل کے دیکھو. تم نے اب تک فتح اس کو سمجھا تھا, ہم بتاتے ہیں کہ فتح کسے کہا جاتا ہے. تم نے اب تک شکست اس کو سمجھا تھا, ہم طے کریں گے کہ شکست کسے کہا جاتا ہے. اس گھرانے نے مفاہیم کو تبدیل کیا ہے, بلکہ یوں کہوں مفاہیم کو صحیح رخ دیا ہے, مفاہیم کو ان کی جگہ عطا کی ہے. دیکھیے, اقدار اور اقتدار ہیں تو کم و بیش ہم وزن, مگر دونوں کا مطلب بڑا مختلف ہے. اس گھرانے نے ہمیں بتایا ہے کہ اقتدار کی خاطر جینے والے آج کے لیے جیتے ہیں, اور اقدار کی خاطر جینے والے آئندہ کے لیے جیتے ہیں. تم اپنے آپ کو آج میں محدود نہ کرو, اس لیے کہ آج آ گیا ہے اور ختم ہو رہا ہے. تم اپنے آپ کو کل کے لیے پھیلا دو تاکہ تم کبھی ختم ہی نہ ہونے پاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی, یہ مفاہیم ہیں جو اس گھرانے نے ہم پر روشن کیے ہیں. یہ کربلا کا واقعہ اقتدار کی خاطر نہیں ہوا ہے. اقتدار تو مقدمہ ہے, تمہید ہے, ذریعہ ہے, جی وسیلہ ہے, اصالت نہیں رکھتا. اگر اقتدار کے ذریعے سے حقدار کو حق مل جائے, ظالم کا ظلم رک جائے, مظلوم کی حمایت ہو جائے, تو اقتدار قابل تعریف کہلائے گا. ورنہ اگر اقتدار سے یہ کام نہیں ہو رہے تو اقتدار مطلوب ہی نہیں بلکہ مذموم ہو جائے گا. تو اصل چیز وہ ہے جس کی خاطر اقتدار کو جائز قرار دیا جائے گا. اقتدار جائز ہوگا اقدار کی وجہ سے. اگر اقدار پیش نظر نہیں ہے, یعنی اقتدار میں آنے والے کو یہی نہیں پتا کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں اور سچ کسے کہتے ہیں, کسی کو اگر اسے یہی نہیں پتا کہ سرقت کسے کہتے ہیں اور حفاظت کسے کہتے ہیں, تو وہ اقدار کو جانتا نہیں ہے, تو اقتدار کو کیوں لے رہا ہے؟ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے. قصہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے میں اپنے 6 فٹ کے بدن پہ قابو پاؤں, پھر میں اپنے 6 بچوں پر اور گھر والوں پر قابو پاؤں, پھر میں سماج کی خدمت پاؤں. یہاں معاملہ الٹا چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے اقتدار دے دو. یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ تہذیب نفس نہ ہو, تدبیر منزل نہ ہو, اس وقت تک سیاست سماج کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. سیاست سماج کا مطلب ہی 2 مرحلوں کے بعد ہے. تہذیب نفس, تدبیر منزل, پھر سیاست سماج ہے. اب یہ جب تک جس کے پاس یہ مفاہیم روشن نہیں ہے, وہ بڑے بڑے بادشاہ تو بنیں گے, وہ تخت و تاج کو تو ڈھونڈیں گے, مگر تاج کو لات مار کر حاکم نہیں بن پائیں گے. اس گھرانے نے ہمیں تاج کو لات مار کے حاکم بن کے دکھایا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بھئی مجھے دیر تو نہیں ہو رہی ہے کچھ؟ بھائی انہوں نے گھڑی بھی نہیں. میں ڈاکٹر حیدر صاحب سے کہوں گا کل سامنے گھڑی بھی لگا دیں تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ میں کتنی دیر. بہت عمدہ اور بہت آسان انداز میں بہترین جزاک اللہ جزاک اللہ. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر.
مفاہیم کو روشن کیا ہے جیتنے اور لعلکم تفلحون کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں پوری آیت کا ایک خلاصہ آج پہلی مجلس میں عرض کر رہا ہوں، تفصیل میں اور ایک ایک لفظ کے اوپر آئندہ غور کریں گے۔ یہ لعلکم تفلحون کامیابی کا جو مفہوم ہے، تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ متقی ہو جائیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں تاکہ کامیاب ہو جائیں۔ آپ قرآن میں دیکھ لیجئے، قرآن میں اللہ نے روزہ رکھوایا ہے تقوی کے لیے اور تقوی اختیار کروایا ہے کامیابی کے لیے۔ تو اصل مطلب ہے کامیابی، جی اصل مطلب ہے کامیابی۔ ابھی کامیابی کا مفہوم پہلے روشن ہونا، کہ ممکن ہے کوئی کہے جی میں تو ناکام ہو گیا، تو اب حسین بتائیں گے کہ کامیاب کسے کہا جاتا ہے، اب مولا علی بتائیں گے کہ کامیاب کسے کہا جاتا ہے، یہ گھرانہ بتائے گا کہ جو آج تک حاکم ہے۔ دیکھیے حکومت کے دو مطلب ہیں، ایک حکومت بدن پر ہوتی ہے اور ایک حکومت دل پر ہوتی ہے۔ جو بدنوں پر حکومت ہے وہ بدنوں کے مرنے تک ہی رہتی ہے، مگر جو دلوں پر حکومت ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اس کا کوئی بارڈر بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ویزا اور پاسپورٹ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی مولا سے محبت کرتا ہے، اس کونے میں رہنے والا بھی محبت کرتا ہے۔ لہذا حکومت جو دلوں پر ہے، اس کو وہ کون سی حکومت ہے اور وہ کون سی کامیابی ہے جو اس گھرانے نے حاصل کر کے دکھائی ہے؟ جی میں نے ایک جملہ کہا کہ تاج کو اور تخت کو لات مارنا بھی حکومت ہے، اور تخت و تاج تک پہنچنا بھی حکومت ہے۔ تو یہ مفہوم بھی اسی گھرانے نے روشن کیا ہے۔ اچھا میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال نے 4 مصروں میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شان میں علامہ اقبال فرماتے ہیں ہاں یکے شمع شبستان حرم، یہ اسی قصیدے کے 4 مصرے ہیں جو جناب زہرا کی عظمت میں علامہ اقبال نے کہا ہے۔ مادر عام مرکز پرکار عشق، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، جس کے پہلے 2 مصرے مریم از، پورا قصیدہ نہیں سنا رہا میں، جو اپنے مطلب کی 4 شعر ہیں وہ بتاؤں گا جو اس وقت میرے مطلب میں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اس قصیدے کے اندر آ کے جب وہ کہتے ہیں نا مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ یہ جو آن کا اشارہ ہے نا علامہ کا، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ اب یہ آن سے مراد کون ہے؟ بعض لوگوں نے لیا کہ صرف امام حسین کی طرف اشارہ، نہیں، میں تو تینوں ہستیوں کی طرف اس کو لے جاتا ہوں اور علامہ اقبال کے شعروں سے ہی اس کی تشریح کروں گا۔ یہاں آن سے مراد امام حسن بھی ہیں، یہاں آن سے مراد امام حسین بھی ہیں اور جناب زینب بھی ہیں۔ علامہ اقبال تینوں کو کہہ رہے ہیں یہ اس کی ماں ہے، یعنی اس حسین کی، اس حسن کی، اس زینب کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ پھر خود ہی دوسری جگہ پر کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، جی عشق کی 2 ہی تو داستان ہے، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ تو وہاں جناب زینب کو کاروان سالار عشق کہا ہے علامہ اقبال نے۔ مگر وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تخت و تاج کو لات مارنا بھی تو حکومت ہے، ہمیشہ تخت و تاج کو حاصل کرنا حکومت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ آن یکے، اب آن سے مراد امام حسین بھی ہیں اور آن سے مراد امام حسن۔ آن یکے جعفر صاحب، آن یکے شمع شبستان حرم، ان میں سے ایک جو عاشقوں کا سالار ہے ان میں سے ایک، آن یکے شمع شبستان حرم، جو حرم خدا، حرم الہی کی شمع ہے۔ حرم الہی روشن ہی حسن مجتبی سے۔ ہاں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت، نبی کی امت کو، سب امتوں میں اچھی امت کو بچایا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ حافظ جمیعت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکاروں کی، یہ جنگ اور جدال اور یہ خون ریزی ختم ہو جائے، یہ خون گرنا بند ہو جائے، اس لیے تا نشیند آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسرے تاج و نگی۔ حسن مجتبی نے بیعت نہیں کی تھی، تخت و تاج کو لات ماری تھی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔
خدمت حسنین شریفین کو آواز بلند مفہوم ناکامی اور مفہوم کامیابی یہ اس گھرانے نے روشن کیا ہے. یہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ جو اقدار کی خاطر جیتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی جیتا ہے، اور جو اقتدار کی خاطر جیتا ہے اس کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے اور وہ کامیاب انسان شمار نہیں کیا جائے گا. اور جو اقدار کی خاطر لوگ جیتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں. اور جو اقتدار کی خاطر جیتے ہیں وہ تو لیتے ہیں. اقتدار والوں کا تو کام ہی لینا ہے. کبھی آپ سے ووٹ لیں گے، کبھی آپ سے ٹیکس لیں گے، کبھی آپ سے پیسہ لیں گے، کبھی آپ کی جانیں لیں گے، کبھی ملکوں میں رہنے والوں کی آبروئیں لیں گے، کبھی ان کی عزتیں لیں گے، کبھی لینا ہی ان کا کام ہے، اس لیے کہ ان کے پیش نظر اقتدار ہے. لیکن جو اقتدار کو اقدار کی خدمت میں رکھتے ہیں، جو اقتدار کو اقدار کی خدمت میں رکھتے ہیں، ان کا انداز زندگی کچھ اور ہوتا ہے، ان کا انداز زندگی کچھ اور ہوتا ہے. اور عزیزان گرامی، یہ گھرانہ ہمیں جینے کا سلیقہ اور کامیابی کا مفہوم ہم پر روشن کر رہا ہے. لعلکم تفلحون، کامیاب ہیں. بتائیے آج اتنی مدت گزرنے کے بعد دلوں پر کس کی حکومت ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ عمومی مجلس ہے. جی کتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو انہیں مانتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی، مگر خود ماننے پر شرمندہ ہیں. یہ رسم و رواج کی زنجیریں ہیں جو انہیں روکے ہوئے ہیں. یہ عادتوں کی اور خاندانی طور طریقوں اور بزرگوں کے طریقے، اور کیا کریں کہ دادا ایسے تھے تو ہم ابا بھی ایسے تھے اور ہم بھی ایسے ہو گئے. ورنہ اگر انہی سے پوچھا جائے کہ تمہارا ضمیر مطمئن ہے تو کہتے ہیں نہیں، ہم بیٹھے غلط جگہ پر ہیں. میں اسی لباس میں، اسی حلیے میں پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں. آج بھی امام ابا قبا کے ساتھ ہی باہر آیا. ہر سفر میں کوئی نہ کوئی ملتا ہے اور اظہار کرتا ہے محبت اہل بیت کا. اور ضروری نہیں کہ وہ شیعہ ہی ملتا ہو. جی یہ ہمارا حلیہ تو اب پہچانا جاتا ہے نا. ہم ویسے بھی گم ہو کے رہنے والے تو لوگ ہیں نہیں، ہم تو پہچانے جاتے ہیں. ہماری تو شناخت ہے اور ہماری شناخت ہی ہماری بقا ہے. یہ کالے کپڑے یہ ہماری بقا ہے، یہ ہماری نشانیاں ہماری بقا ہے. بدن تو مر جائے گا، نظریہ زندہ رہے گا. جی شیعہ تو مر جائے گا، شیعت باقی رہے گی. تو یہ جو جب ملتے ہیں اور ملاقاتوں میں اپنے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ جی ہم ایسے، اور ہم یقین ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، مگر حوصلہ دیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح رستے پر آ جائیں. بہت سے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ بات طے ہے کہ خوشبو جو ہے وہ اپنی جگہ خود بناتی ہے، اور اہل بیت کے کردار کی خوشبو. میں اور آپ تو نوکر ہیں. میں آخری 2 جملے کہہ کے چند جملے مسائل پڑھنا چاہوں گا. میں اور آپ نوکر ہیں. ہمارا کام، ہم مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کے عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کے عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. مالک کا مہمان وہ بھی ہے جو مجلس میں آیا ہے، اور مالک کا مہمان وہ بھی ہے جو اس ویڈیو کو سن کے آنے کی کوشش کرے گا. جو ارادہ کر رہا ہے نا آنے کا، آئندہ کرے گا ارادہ، وہ بھی مالک کا مہمان ہے. وہ آج اس سے دعوت پہنچی ہے، ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن بعد وہ آ جائے. تو مجھے ان سب کا خیال کرنا ہے، اور ہمیں اپنی نوکری کو ادا کرنا ہے. ہم نوکر ہیں، اور نوکری بھی جو ہے وہ اللہ کرے پکی رہے. اس دروازے سے سچے رہیں اور اس دروازے پر ہمیشہ رہیں. ہماری نسلیں اسی پر رہیں. ہمارے آئندہ، جیسے بزرگوں نے ہم پر احسان کیا، ایسے ہمارے آئندہ نسلوں کے حوالے یہ امانت کر دی جائے. ہماری چیز نہیں ہے، ہم امین ہیں. عزیزو بس بات اتنی ہے کہ کل کو بہتر کرنا ہے، آئندہ کو اچھا کرنا ہے، اور آئندہ کے اچھا ہونے کے لیے کچھ مقدمات اور اہتماموں کی ضرورت ہے. بس وہ اہتمام جتنا اچھا ہوگا اتنا آئندہ بھی اچھا ہوگا. میں اور آپ وہ منظر دیکھیں گے کہ جب محشر میں امام حسین کی سواری آئے گی. وہ منظر بڑا عجیب ہوگا کہ جب ساری سواریوں کے آ جانے کے بعد
اعلان ہوگا غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی نگاہوں کو جھکا لو اس لیے کہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ میں نے اپنے ایک بزرگ سے سنا کہ انہوں نے کہیں پڑھا کہ حتیٰ نبی کہیں گے یا اللہ یہ میری بیٹی ہے، آواز قدرت آئے گی اے میرے حبیب اپنی آنکھوں کو بند کرو، مولا علی فرمائیں گے میری زوجہ ہے، آواز آئے گی اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ وہ ایک جلالت کے ساتھ جناب زہرا کی آمد ہوگی، ایک خاص ابوہت کے ساتھ سیدہ آئیں گی، اور جب جناب سیدہ کی سواری محشر میں داخل ہوگی تو نبی فرماتے ہیں، بہار میں علامہ مجلس نے لکھا ہے کہ نبی فرماتے ہیں اُبعث علی البراق، میں براق پر بٹھا کر لایا جاؤں گا، وَيُبْعَثُ علی علی ناقتی، علی میرے ناقے پر لائے جائیں گے، وَيُبْعَثُ الحسن والحسین علی ناقتین، حسن و حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے، وَيُبْعَثُ الانبیاء علی الدواب، اور ہر نبی ہر امام اپنی اپنی سواری پر ہوگا، اور جب ساری سواریاں جمع ہو جائیں گی تو تبعث فاطمہ امامی علی العزبہ، تو فاطمہ کی سواری عزبہ نامی سواری پر فاطمہ کو لایا جائے گا۔ پھر وہ عزبہ کی بھی سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عزبہ کون سی سواری ہے؟ یہ پہلی مرتبہ سائل نے پوچھا، سنا تو بات بتایا حضرت نے کہ اس سواری کی باغیں ایسی ہوں گی، اس کی زین ایسی ہوگی، اس کی لگام ایسی ہوگی، اور اس سواری پر میری سیدہ کو، میری بیٹی کو بٹھا کے لایا جائے گا، اور سیدہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی۔ نبی کی حدیث ہے، نبی فرما رہے ہیں تبعث فاطمہ امامی، امام کہتے ہیں آگے کھڑے ہونا، لکھو جی، امامی علی العزبہ، جو میرے آگے چلے گی اور عزبہ پر بٹھا کر لائی جائے گی، اور جیسے ہی یہ کاروان ہدایت آگے بڑھے گا سیدہ کی سالاری میں اور عرش الہی کے سامنے سے یہ گزرے گا تو بی بی کہیں گی کہ میری سواری کو روکا جائے، سیدہ کی سواری رکے گی، گویا سارے انبیاء ائمہ انبیاء کی سواریاں رکیں گی، اولیاء اور اوصیاء کی سواریاں رکیں گی، تو آواز قدرت آئے گی فاطمہ تم کیوں رکی ہو؟ تو جناب زہرا کہیں گی یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مجھے آج انصاف چاہیے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ سیدہ فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ آواز